السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں جی ہلکی ہلکی آپ کو میرے پیچھے سے بارش کی آواز آ رہی ہوگی، کیونکہ میں نے سوچا جب میں تہجد کی ویڈیو بناؤں تو اچانک سے ہی جی بادل برس پڑے، اور میں نے کہا کیوں نہ اس ویڈیو میں ان کی آواز کو بھی شامل کیا جائے۔ تو آج کی ویڈیو جی بہت ہی پیاری ہے اور بہت ہی میرے دل کے قریب ہے اور میری زندگی کے بہت زیادہ قریب ہے، تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ تہجد میں جو کہتے ہیں کہ جی دعا قبول نہیں ہو رہی یا کیوں نہیں ہو رہی، اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالوں کے جواب، اور تہجد سے جتنی محبت ہے اور جتنی کوشش ہے کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں، تو اس کی جی ایک کوشش جاری ہے۔ تو وہ جو سب کچھ ہے، سٹوری اپنی ہر چیز جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، اور جتنی مجھے نالج ہے جی اس کے مطابق میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، کیونکہ میں پھر وہی بات کہوں جو میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ جی میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی سائیکائٹرسٹ نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، جسٹ این ہیومن بینگ، اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، اور بہت ساری غلطیاں اور خامیوں کے ساتھ جی ایک انسان ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، زیادہ انٹرو لمبا نہیں کرتے۔ سب سے پہلے جی میں کل قرآن پاک پڑھ رہی تھی تو ایک بہت ہی پیاری آیت میرے سامنے آئی، تو اس کا جو ترجمہ ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سورہ سجدہ تھی جی، اور اس کی آیت تھی، اور وہ آیت جو تھی وہ میں نے اس ٹائم کیپچر کی۔ اس میں اس کا جو ترجمہ تھا وہ لکھا ہوا تھا، بس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جن کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اتنی پیاری آیت ہے، اور اس آیت کا جو مطلب ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا وہ کتنا خوبصورت ہے کہ جو لوگ اپنی خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو سوچیں تو یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ واقعی میں دیکھیں، جب ہم کسی سے، یا ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، جب ہم کسی انسان سے عشق کرتے ہیں تو اس کے عشق میں ہم کتنا ڈوب جاتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، اپنی نیند کا ہوش نہیں رہتا، اپنی کسی بھی کھانے پینے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں رہتا نا۔ تو اسی سے ریلیٹ اگر آپ اس بات کو کریں کہ جب ہم اپنی خواب گاہوں کو چھوڑتے ہیں، ہم اپنے بستر پہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آرام اور پرسکون طریقے سے، اور اچانک آپ کو ایک الارم آتا ہے کہ یہ تہجد کا ٹائم ہو گیا اور آپ نے اٹھنا ہے اور آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے، تو وہ کتنی خوبصورت کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے اندازہ نہیں ہے میری یہ ویڈیو کتنی لانگ ہو، کس طریقے سے، کیونکہ اب ظاہر ہے میں اس ویڈیو میں جب میں بات کرتی ہوں تو مجھے نہیں پتہ چلتا میری ویڈیو کتنی لانگ ہو جاتی ہے، تو کیونکہ مجھے سب کچھ بس ہوتا ہے کہ میں اپنی دل کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور بالکل رینڈم ویڈیو کو میں اس کو بناتی ہوں، کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی، تو میں اپنی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے نا کہ واقعی میں ہم جب اپنے آپ کو مطلب بیدار کرتے ہیں اپنی نیند سے، اور اٹھتے ہیں اور اٹھ کر وضو کرتے ہیں، کس کی محبت میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں، کہ وہی تو اصل امتحان ہے ہمارے عشق کا، اور وہیں سے ہمارا عشق جو ہے وہ اصل عشق جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، ہماری اصل محبت شروع ہو جاتی ہے۔ تو چلیں میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور حدیث ہے اس کو شیئر کرتی ہوں، بہت ہی پیاری حدیث تھی، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ضرور شیئر کروں گی۔ اور وہ حدیث یہ تھی جی، رب کریم کی 3 صدائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ دوسرا جی سوال کیا ہوتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور کیا میں اس کو عطا کروں؟ اور تیسرا سوال کیا ہوتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں؟ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری 1145 حدیث نبی ہے جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی پیاری جی یہ بات ہے اور کتنی پیاری حدیث ہے کہ واقعی میں دیکھیں اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خود بلا رہے ہیں اس ٹائم کہ کوئی ہے جو کچھ لینا چاہ رہے ہیں، کوئی ہے جو کسی کو کوئی اپنی دعا یا کوئی اپنی اپلیکیشن میرے پاس سبمٹ کروانی ہے۔ تو آسان لفظوں میں اگر بات کی جائے، کیونکہ جی ہمارا جو اسلام ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور ہمارا جو اسلام ہے وہ ہمیں محبت کی تلقین کرتا ہے، احترام کی، اخلاق اچھا ہونے کی تلقین کرتا ہے، تو ہمارا اسلام تو بہت خوبصورت ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں،
تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری کوئی دعا رد ہوگی، ہماری دعا نہیں قبول ہوگی؟ تو اس سے ریلیٹڈ بھی آگے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ساتھ ساتھ. اور چلیں جی اب آپ کے کچھ سوالوں کی طرف آتے ہیں. میں ساتھ ساتھ اسکرین پہ مینشن کرتی جاؤں گی. ان کا نام ہے جی زویا شیخ. پلیز مجھے بتائیں کیا تہجد نماز کنواری لڑکی پڑھ سکتی ہیں؟ پلیز بتائیں. سب سے پہلے جی زویا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایک بہت ہی غلط مت بنائی ہوئی ہے. میرے ساتھ بھی، میری لائف میں بھی ایسا ہوا تھا. یہ بات آپ نے سوال جو کیا نا، یہ میری لائف سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. ایک خاتون تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ رات کی عبادت جو ہے نا وہ کنواری بچیاں نہیں کرتی. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اس ٹائم پہ. میں نے کہا اچھا جی. تو مجھے بڑی پریشانی بھی اس چیز میں نا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ کنواری لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ جی رات کی عبادت نہیں کر سکتی یا وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتی. خیر میں نے اس بارے میں جب سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جسٹ ایک مت بنائی ہوئی ہے اور یہ بہت غلط ہے. کیونکہ دیکھیں یہ کیا جوانی کی عبادت تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی کنواری لڑکیاں، کنوارا لڑکا جو ہے وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ زویا میں آپ کو سمجھا سکی ہوں گی اس چیز کو. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوشچن کی طرف جاتے ہیں. ان کا نام ہے جی، ان کا نام تو مطلب دوسرا ہے، میں اسکرین پر مینشن کر دوں گی، لیکن ان کا نام ہے نادیہ خان. آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ان کا ہے جی کوشچن: پریشان ہوں میں بہت زیادہ، مگر میں جب دعا کا سوچتی ہوں تو صبح اٹھ نہیں سکتی، آنکھ نہیں کھلتی. تو جی آنکھ نہیں کھلتی، اس کا میں آپ کو یہ جواب دوں گی کہ دیکھیں جو آپ نیت کر کے بھی سو رہی ہیں نا، تو اس کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر تو دیکھا جائے تو ہم لوگ تو سوتے ہیں تو ہمیں تو بالکل نیند میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم سو رہے ہیں، تو ہم سوتے ہی رہ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس چیز کا نیت بھی آپ نے کی ہے اس چیز کی کہ آپ اٹھیں گی، تو اس چیز کا بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے. تو نادیہ میں آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں جو سٹارٹنگ میں کرتی تھی جب میری تہجد کی روٹین بن رہی تھی نا. تو جو میں نے کیا تھا، تو بارش جو ہے بہت تیز ہو گئی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ساتھ ساتھ. تو آئی ہوپ میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہوگی، کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تہجد کی جو ویڈیو ہے نا اس بارش کے جو آواز اس کے ساتھ ساتھ ریکارڈ کروں. تو نادیہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ پتہ کیا کریں جب آپ سو رہی ہوتی ہیں تو آپ نا اپنے یہ فور ہیڈ پہ نا، فور ہیڈ جو ہوتا ہے اس کے اوپر نا آپ جیسے ہم فون میں الارم لگاتے ہیں نا، تو آپ اپنے فور ہیڈ پہ نا وہ ٹائم لکھا کریں. فار ایگزامپل اگر 2:30 AM کا آپ نے الارم لگانا ہے تو آپ یہاں پر ٹائم لکھا کریں اور 2:30 AM لکھ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سو جایا کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہا کریں کہ اللہ پاک اب آپ نے مجھے جگانا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ٹپ آپ کے کام آتی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. نہیں تو ٹپ نمبر 2 جو میں نے اپلائی کی تھی وہ یہ تھی کہ میں سوتی نہیں تھی. ٹھیک ہے. میں نے کسی بات پہ غور نہیں کیا کہ سوئیں گے تو ہی تہجد کی نماز ہوگی یا کسی طریقے سے. میں نے کہا اللہ کو میں نے راضی کرنا ہے، بس اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہوں تو مجھے کسی سے کچھ بھی نہیں ہے شکوہ نہ گلہ. تو کیا کرتی تھی، میں جاگی رہتی تھی اور میں تہجد کا ویٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے. تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ آپ کی مغرب نماز جو ہوتی ہے نا اس کے بعد سے لے کر آپ کا سحری کا جو وقت ہوتا ہے، اگر میں آپ کو اگزامپل دوں تو وہاں تک آپ کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت تک آپ تہجد کی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ طریقہ ہے، دوسرا میں نے جو آپ سے پہلے شیئر کیا ایک وہ ٹپ ہے. دونوں ٹپس میں سے آپ کوئی بھی کر سکتی ہیں، لیکن جو سیکنڈ نمبر والی ٹپ ہے وہ میں نے جب سٹارٹنگ میں اپنائی تھی تو اس سے یہ تھا کہ میری روٹین آہستہ آہستہ بن گئی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ بھی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک آپ کی مدد کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی یہ ہیں جی شمیمہ اختر. ان کو سب سے زیادہ انتظار تھا کہ میری ویڈیو کب آئے گی کب آئے گی. اور شمیمہ اختر آئی ایم سو سوری بیٹا جی، کافی لیٹ میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں. تو یہ ویڈیو میں خاص طور پہ آپ کا یہ سوال شامل کروں گی. آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. کوشچن نمبر 1 جو ان کا تھا وہ تھا جی فرسٹ کوشچن از تہجد کے لیے کون کون سا سورہ بیسٹ ہے. سیکنڈ کوشچن از اگر کوئی لانگ سورہ لائک سورہ بقرہ، سورہ یاسین دیکھ دیکھ کر پڑھیں نماز میں تو نماز قبول ہوگی. میں پہلے کاپی سائڈ میں رکھ کے دیکھ دیکھ کے پڑھتی تھی، کیا ایسا کرنے سے نماز ہوگی؟ اچھا جی. پہلا جو آپ کا سوال ہے وہ ہے جی سب سے بیسٹ سورہ کون سی ہے جو آپ تہجد کی نماز میں پڑھیں. تو شمیمہ میں آپ کو ایک بات کہوں گی کہ جو بیسٹ سورہ کی جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں رکھا کہ تہجد کی نماز میں آپ نے سورہ کون سی پڑھنی ہے. مطلب جب آپ نے رکعت نیت باندھ لی ہے تو آپ نے کون سی سورہ پڑھنی ہے، یہ ہمارے اوپر ہے.
ہم جس طرح محبت کے اظہار میں ہم جو چیز پڑھنا چاہیں وہ ہمارے اوپر ہے، ٹھیک ہے. ہم بڑی صورت پڑھیں، چھوٹی پڑھیں، جس طریقے سے پڑھیں وہ ہمارے اوپر ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بس آپ پڑھو، ٹھیک ہے. آگے آپ کے لیے یہ بات میں کہوں گی کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس تحفے کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرو آگے، ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات رہی کہ سورہ بقرہ یا سورہ یاسین کی بات رہی، تو اگر آپ کو آتی ہے آپ پڑھ لیں، نہیں آتی تو آپ کا سوال مجھے بہت ہی پیارا بھی لگا، کیونکہ جب ظاہر ہے بچپن میں ہم لوگوں کو رزلٹ کی ایک ہوتی ہے نا، تو ہم سامنے رکھ کے ہی اسی طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کسی کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے بچپن میں جب مطلب میں سیکھ رہی تھی، پڑھنا سیکھ رہی تھی قرآن پاک، تو اس میں سے کچھ آیات تھیں، تو اس میں ہوتا تھا کہ اگر آپ رزلٹ اچھا چاہتے ہیں تو آپ اس صورت کو اتنی بار پڑھیں. تو میں سامنے قرآن پاک رکھ کے ہی پڑھتی تھی اور اس طرف مطلب نماز کی نیت کر لیتی تھی. تو یہ تو آپ کی محبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کریں. اگر آپ بڑی سورہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ بڑی سورہ پڑھ لیں، چھوٹی پڑھنا چاہتے ہیں چھوٹی پڑھ لیں، جس طریقے سے آپ کو آسانی ہے آپ پڑھ لیں. اور بس وہی ہے کہ پڑھ لیں جس طریقے سے بھی پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. امید کرتی ہوں شمیمہ آپ کو سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے، اور اب آپ کا گلہ جو ہوگا وہ میرے سے ختم ہوا ہوگا، کیونکہ آپ کو کافی انتظار تھا میری اس ویڈیو کا، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد اگلا کوسچن ہے جی لاریب ملک ان کا نام ہے. انہوں نے سوال کیا ہے جی سس آپ ہمیں پورا طریقہ بھی بتائیں کہ کتنے نفل آپ پڑھتی ہیں. اچھا جی، میں آپ کو پورا طریقہ بتاتی ہوں. بیٹا جی لاریب، جہاں تک مجھے علم ہے اس کے مطابق میں آپ کو یہ کچھ باتیں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے جی. تہجد نماز جو ہے تنہائی میں پڑھی جانے والی، یہ نماز اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے جی. احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوتی ہے، ٹھیک ہے. نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں. بعد نماز عشاء بستر خواب پر لیٹ جائیں اور سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لیں. بہتر وقت نصف شب اور آخری شب ہے. تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے وتر چھوڑ سکتے ہیں، اس صورت میں کہ وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آپ ادا کر لیں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس چیز کا یقین ہے نا کہ آپ تہجد میں اٹھ جائیں گے، تو آپ بے شک جو عشاء کے وتر ہیں ان کو تہجد کے ساتھ شامل کر لیں، ٹھیک ہے. اور رکعت کی جہاں تک اس کی بات رہی، وہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا ہے کہ ویسے آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹوٹل ویسے اس کی 12 رکعت ہیں، ٹھیک ہے. اور بیٹا جی جہاں تک آپ نے میرے سے پوچھا ہے کہ میں کتنی پڑھتی ہوں، تو بس میں جتنی بھی پڑھتی ہوں اللہ پاک قبول کریں، ٹھیک ہے. اس چیز کا تو بس اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے، اور آپ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک کوئی ایک سجدہ ہو جو قبول ہو جائے، اور اللہ پاک سب پریشانیاں سب مشکلات دور فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور امید کرتی ہوں لاریب آپ کو میں صحیح سے سمجھا سکی ہوں گی، بتا سکی ہوں گی، ٹھیک ہے. اگر آپ سن رہی ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی، ٹھیک ہے. جی میرا یہ ایک سوال تھا، انہوں نے مجھے منع کیا کہ ان کا نام نہیں لینا، اور ان کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کیا میرے شوہر مجھے تہجد کی نماز میں جگائیں تو کیا اس کا کتنا ثواب ہے، کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں میری بہن. جی جی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے آپ کے سوال کے اوپر جب ریسرچ کی تو میرے سامنے یہ ایک حدیث تھی جو آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھا اور اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا، پھر اس نے جانماز پر نماز ادا کی، ٹھیک ہے، اور شوہر کے جگانے پر اس نے انکار کیا. اگر فار ایگزامپل جیسے ہم نیند میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ نہیں آ پاتی، تو اکثر ہم انکار کر دیتے ہیں، تو اس کے چہرے پر اگر ہلکا سا پانی چھڑک دیا جائے تو نیند ٹوٹ جائے اور جاگ جائے، اور جاگنے کے بعد کچھ رکعتیں پڑھ کر پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھی اور اس نے نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا تاکہ وہ بھی تہجد کی نماز پڑھ لے. اگر بیوی کے جگانے پر شوہر نہیں اٹھا تو اس کے چہرے پر بھی پانی ڈال دیا تاکہ نیند کا غلبہ دور ہو جائے اور بیدار ہو کر نماز ادا کر لیں، ٹھیک ہے جی. کتنی پیاری یہ جی حدیث ہے، اور کتنی مطلب اس میں الفاظوں کے اس کے
کتنی پیاری حدیث ہے جی یہ، اور ایک ایک الفاظ جو ہے وہ کتنا پیارا لکھا ہوا ہے، اور کتنی پیاری بات ہے کہ ہلکا سا اگر پانی بھی ہم چھڑک جائیں تو اس میں ہمیں برا نہیں منانا چاہیے۔ دیکھیں ہماری بہتری کے لیے کوئی ہمیں جگا رہا ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اتنی خوش قسمتی کی بات کیا ہوگی کہ اگر آپ کا جو مطلب پارٹنر ہے، لائف پارٹنر آپ کا اسپاؤس ہے، اور وہی آپ کو جگا رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر کیا اچھی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ ایک سوال ہے آپ ہی، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سب سے یہی سنا ہے کہ تہجد کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، پر آپ ہی میں تو کتنے ٹائم سے پڑھ رہی ہوں، میری کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کا نام ہے جی عائشہ، اور ان سے میری بڑی ڈیٹیل سے بھی بات ہوئی تھی۔ بہت اچھی بچی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نیک نصیب کرے۔ پلیز آپ لوگ ضرور دعا کیجیے گا ان کے نصیب کے لیے، اللہ پاک ان کا نصیب جلد از جلد کھول دیں، اور اچھی اور بہترین جگہ پر اللہ پاک ان کا اچھے اسباب پیدا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا عائشہ، میں آپ سے ایک بات کہوں کہ دیکھو دعا کی جہاں تک بات رہی نا، دعا تو کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا ذریعہ ہے نا۔ دعا تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن بنانے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز تو دی ہوئی ہے، ہمارے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، سننے کے لیے کان ہیں، کھانے کے لیے ہاتھ ہیں، چلنے کے لیے پاؤں ہیں، رہنے کے لیے گھر ہے، سونے کے لیے بستر ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، بات چیت کرنے کے لیے بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے، دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر بھی ادا کریں ہم کم ہے، لیکن سوال کرنا چاہیے، اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا، ٹھیک ہے۔ اور دعا کا جہاں تک بات رہی کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی یا کس وجہ سے نہیں ہو رہی، تو دیکھو بیٹا جی یہ بات ہے کہ دعا جو ہوتی ہے نا، دعا یا تو قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ویسے آپ کو کافی لوگوں نے یہ بات بتائی بھی ہوگی، اور میں نے بھی اپنی کافی ویڈیوز میں یہ بات کو شیئر کی ہے، لیکن میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ دعا جو ہوتی ہے یا تو وہ قبول ہو جاتی ہے، یا آپ کو وہی چیز ملتی ہے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو اس سے بھی بہترین مل جاتی ہے چیز، ٹھیک ہے، جس کا آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو سننا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ بار بار یا یہ بندی میرے پاس بار بار بیٹھے اور میں اس کو سنوں۔ آپ کی آواز اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کو سننا پسند ہے، آپ کی آواز، آپ کی آرزو، آپ کی دعا سننا پسند ہے۔ سٹارٹنگ میں نے اتنی پیاری احادیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 3 صدائیں ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، ٹھیک ہے، تو وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ رد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا آلٹرنیٹیو آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی، دعا ملتی ضرور ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں نا نہیں ہے، نو نہیں ہے کسی چیز میں۔ ہم انسانوں کی دنیا میں بڑی جگہوں پر نو ہے، ٹھیک ہے، کافی جگہوں پر ہم کسی کو انکار کر کے دل آزاری کر دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انکار کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ آپ کو بہترین ملے گی یا اس سے بھی اچھی ملے گی آپ کو چیز، ٹھیک ہے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ سننا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بھئی اچھا میں اس کی قبول کر لوں گا دعا، لیکن میں چاہتا ہوں یہ بار بار میرے پاس آئے، اور کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ضرور ہوتی ہے اس چیز میں، کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں نا کہ دعا لیٹ کیوں قبول ہو رہی ہے، کیونکہ کافی سوال میرے پاس اس چیز سے ریلیٹڈ آئے ہیں کہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، دعا میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ جی آپ کی جو میریکل سٹوری آپ نے شیئر کی ہمارے ساتھ، آپ نے کہا آپ کی دعا قبول ہوئی، تو جی بالکل دعا قبول ہوئی، ٹائم لگا، کافی ٹائم لگا، 2012 سے لے کر 2021 آ گیا جی، اور الحمدللہ جہاں تک میری جرنی تھی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہوئی ہے، تو بس اللہ کا شکر ہے جی، جو مل جائے اللہ کا شکر ہے، اور جو نہیں ملا اس میں بھی بہت بہتری ہے اللہ کی، کیونکہ وہ ایک ٹائم لگتا ہے، اس ٹائم پہ ہمیں جا کر سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ کیا پورا کا پورا سینیریو چل رہا تھا، اور یہ عورا کس لیے بنایا جا رہا تھا، اور اس ٹائم انسان کو لگ رہا ہوتا ہے دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، تو دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہوتی اس کا پھر ریزن بعد میں سمجھ آتا ہے جب آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھی چیز مل جاتی ہے۔ یا اب جیسے میں نینو کو اپنے سامنے دیکھتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، میں کہتی ہوں یا اللہ پاک میں کیا مانگ رہی تھی اور آپ نے تو میرے لیے کیا سوچا ہوا تھا، اور بس جی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اور بس دعا جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نو نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ جاری رکھو، آپ باتیں کرو اللہ تعالیٰ سے، رات کی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، اور یہ بھی رات کا ہی وقت ہے جب میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں،
ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت خوبصورت پیارے پیارے جو نام ہیں اللہ تعالیٰ سے، ان کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، انشاءاللہ جی مدد ضرور آتی ہے. ٹھیک ہے، تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس کے بعد جی ایک اور سسٹر ہیں، ان کا نام ہے کے عائشہ. ان کے سٹارٹنگ میں نام پہ لگتا ہے کے. ان کا جو سوال ہے وہ ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. اور انہوں نے بہت پیار سے لکھا ہوا ہے دی لکھا ہوا ہے انہوں نے جی. کیا ہم تہجد پڑھ کر اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سو سکتے ہیں؟ کیا دی ضرور بولو، کیا ایسے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور یہاں تسبیحات آپ کر لیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ سے محبت کی طلب کریں. ٹھیک ہے، تو آپ فجر کی نماز ادا کریں اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ سو جائیں. یا آپ بیچ میں سونا چاہتے ہیں، آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ فجر کی نماز میں اٹھ جائیں گی، تو آپ فجر کی نماز میں اٹھ جائیں، اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بس یہ کہا ہے کہ فرض نماز کو ادا کرو، نوافل ادا کرو گے تو وہ ہمارے لیے ہی ثواب ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ سونا چاہیں آپ سو جائیں، اگر آپ کو یقین ہے آپ اٹھ جائیں گے تو آپ اٹھ جائیں. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ عائشہ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب اچھے سے سمجھا سکی ہوں گی. باجی تہجد سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی پیاری حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گی. رات کی نماز یعنی تہجد پڑھا کرو، کیونکہ تم سے پہلے پچھلی امتوں کے نیک لوگ بھی اس کو پڑھتے تھے، اور یہ نماز تمہارے لیے اللہ سے قریب ہونے کا سبب ہے اور گناہوں کا کفارہ کرنے والی ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے. دیکھیں جی، تہجد کی نماز جو ہے وہ ہمیں کس طریقے سے اور کتنی گناہوں سے کتنی چیزوں سے روکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی دعا قبولیت کے حساب سے سب دعاؤں سے بڑھ کر ہے؟ آپ نے فرمایا، پچھلی راتوں کے درمیان کے حصے کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا. کہ جو پچھلی رات جیسے تہجد کی جو نماز ہے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے کہ اس وقت دعا کرو. ٹھیک ہے، یا فرض نماز جو آپ پڑھتے ہیں 5 وقت کی فرض نماز، اس نماز کے بعد جو آپ دعا کرتے ہیں وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جی ایک اور احادیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو جگائے اور دونوں تہجد جو نماز ادا کر لیں تو ان دونوں کا نام اللہ کی یاد سے خاص تعلق رکھنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ جو میری سسٹر تھیں جن کا یہ سوال تھا، یہ دیکھیں کتنی پیاری احادیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو جی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میں اپنی چیزوں کو، اپنی باتوں کو، اور یہ جتنا میرے پاس نالج تھی میں ان چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکی ہوں گی. اور ایک بہت ہی پیاری جی بات ہے جو میرے سامنے اس ٹائم آئی ہے، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کیا کوئی ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے اور اسے معاف کروں؟ جتنی انفارمیشن اور جتنی نالج میں نے ریسرچ کر کے آپ لوگوں کے لیے اکٹھا کی تھی، اور اس چیز کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکی ہوں. اور کوئی غلطی ہوگی ہو تو جی معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرمائے. اگر آپ کی کوئی کوائریز ہوں، کوئی بھی کویسچن آنسرز اس سے ریلیٹڈ آپ کے مزید ہوں، تو آپ میرے ساتھ انسٹا پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کا ڈسکرپشن میں آئی ڈی مینشن کر دوں گی. اور چلیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کی پریشانیاں دور کریں، اور اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. تو جی اگر میری کوئی بات آپ کو ذرا سی بھی آپ کی کوئی ہیلپ ہوئی ہو تو پلیز مجھے اور میرے بیٹے کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ لوگ میرے ساتھ کنسرن کرتے ہیں، مجھے کرج دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کامیاب کرے، بہت خوشیاں دے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں جی آپ سب. اللہ تعالیٰ سب کے لیے سب کے حق میں بہتر کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اور چلیں جی، میں اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں. اللہ حافظ.